پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب شکیل احمد خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہم لوگ سیکھتے بہت ہیں، لیکن بہت عرصے بعد مجھے پتہ چلا، بلکہ دنیا کو اب پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ، کہ ہم سیکھتے بہت کم ہیں، پڑھتے بہت زیادہ ہیں، تحقیقات بہت کرتے ہیں، مکالمے بہت بولتے ہیں، مذہبی شخصیات کی حوالے سے کئی کہانیاں سناتے ہیں، مگر سیکھتے نہیں۔ اگر سیکھ جاتے تو بہت حد تک ہمارا یہ معاشرہ بہت ترقی یافتہ معاشروں میں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یاد ہے، میں اس کا نام ہمیشہ غلط لیتا ہوں، اگر وہ زندہ ہوتا تو بڑا برا مانتا جی، لیکن میں جب اکیڈمی میں مرین اکیڈمی میں کیڈٹ تھا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہنگری کا رہنے والا تھا جی، اور ٹیکاس اس کا نام تھا، کولے ٹیکاس، پرابلی دی سیم پروننسیشن۔ وہ 1936 میں دنیا کا سب سے بڑا ماہر شوٹر تھا، پسٹل شوٹر، اور وہ دنیا کی مقابلوں میں وہ چیمپئن تھا جی، ورلڈ چیمپئن تھا پسٹل شوٹنگ کا۔ تو 1938 میں جو اولمپکس ہوئے اس کو حصہ لینے نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہ سارجنٹ تھا اور اولمپکس میں جانے کے لیے کمیشن آفیسر ہونا ضروری تھا۔ لیکن 2 سالوں میں لوگوں نے اتنا لکھا، اتنا بولا، کہ پھر اس کو اجازت ملی کہ وہ 1940 کے اولمپکس میں حصہ لے سکے۔ تو 1940 کا اولمپکس نہیں ہو سکا جی، اور 1944 کا اولمپکس نہیں ہو سکا، ورلڈ وار میں تھے جی۔ 1948 کا جو اولمپکس ہوا اس میں اس نے حصہ لیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ لیکن ایک جو بڑی خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ 1936 میں ورلڈ چیمپئن تھا، اور 2 سال کے بعد ایک ہینڈ گرینیڈ کے پھٹ جانے سے اس کا سیدھا ہاتھ ضائع ہو گیا۔ جب سیدھا ہاتھ ضائع ہو گیا تو اب وہ چلاتا تو پستول سیدھے ہاتھ سے تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری جی، وہ الٹے ہاتھ سے پستول چلانے لگا جی، اور 1940 میں نہیں ہو سکا، 44 میں اولمپکس نہیں ہوا، لیکن 8 سال کے بعد جو اولمپکس ہوا اس میں اس کو گولڈ میڈل ملا، اور وہ سیدھے ہاتھ سے تو تھا ہی نہیں اس کا ہاتھ، الٹے ہاتھ سے اس نے نشانہ بازی کی۔ اس کے بعد 52 کا جو اولمپکس ہوا پھر اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 56 کے گولڈ میڈل میں 1956 کے اولمپکس میں وہ گولڈ میڈل حاصل نہیں کر سکا، لیکن ابھی بھی وہ لاکھوں اولمپئنز کا ہیرو ہے۔ تو وہ تمام ہیرو یا وہ چند ہیرو آج ہماری اس تقریب میں بھی موجود ہیں۔ میرا ہیرو تو یہ ہے بھوانی صاحب، انسپریشن۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہیرو ہیں تو پھر ان کی خدمات، ان کی عادات، ان کی صفات، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے، ان کی ہمتیں ہم کو مشتہر کرنی پڑیں گی، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خواتین و حضرات کہ ہم بہت زیادہ جسم کو دریافت کرنے کے عادی نہیں ہیں، جیسا ہے چلتا رہتا ہے۔ اگر کوئی چیز خراب ہونی شروع ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے آتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنی جسمانی ساخت پر دریافت نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جی؟ پھر ہم اپنی ذہن کو بھی نہیں پہچان سکتے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پوری زندگی میں ہمارا پوٹینشیل کیا ہے، کیا کیا توانائیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جس کا ہم استعمال ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ نہ ہم اپنی روح کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کی بالیدگی کے لیے کچھ کام کرتے ہیں کہ اگر ہم مذہب کی بات کریں تو پھر مذہب کو روایتاً اور پھر رسم نہ سمجھیں، اس کا کوئی فکر کریں کہ آخر ہم مذہب میں کرتے کیا ہیں، چرچ جاتے کیوں ہیں، مسجد میں کیوں جاتے ہیں، مندر میں کیوں جائیں، یہ سوچنا پڑے گا ہم۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی میں آپ سے کہوں کہ پھر ہم دل کی بالیدگی کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کی فکر کرتے ہیں، نہ ہم محبتوں کی فکر کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محبت مکالمے بولنے کا نام ہے، لیکن اگر میں اس بات کو آپ یقین کر لیں گے تو بڑی ناانصافی کی بات ہو جائے گی۔
کیونکہ نورالدین بھامانی صاحب نے بہت سارے بیریئرز کو توڑے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں بہت ساری باتیں کرتا ہوں, آپ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, مجھے چاہیے کہ میں ان باتوں کو لکھ کر کم از کم ایک چھوٹا سا بکلیٹ بناؤں میں اور اس کو لانچ کروں, لوگ پڑھیں اس کو. اور اس میں نورالدین بھامانی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو ڈسیبلٹی ہے وہ مینرزم کیا ہوں گے اس کے, ان سے ملنا کیسے ہوگا, ان کا ایکسٹینشن صرف ان کا جسم نہیں ہے, ان کی ویل چیئر بھی ہے, ان کی واکنگ سٹک بھی ہے, وہ بھی جسم کا حصہ ہے. تو اس کو بھی ہاتھ لگانے سے پہلے آپ کو پوچھنا پڑے گا. اور پھر جو سن نہیں سکتے ہیں ان سے کیسے رابطہ رہے گا. یہ ساری باتیں انہوں نے مختصر سے 25-26 صفحوں میں لکھ دی. اور میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں نورالدین بھامانی صاحب کو کہ جنہوں نے ٹائپ کیا رات میں, دن میں, پوری رات یہ ٹائپ کرتے رہے اور بہت بہت ٹیکنیکل اس میں مسائل نکال کے لاتے تھے, اس پہ سوچتے تھے, فکر کرتے تھے. تو نورالدین صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وہ کتاب دی. اور میں درخواست کروں گا اس کتاب کو پارلیمنٹیرینز پڑھیں گے, بیوروکریٹس پڑھیں گے, ہمارے مذہبی رہنما پڑھیں گے, ہمارے استاد پڑھیں گے, ہمارے سوشیولوجی کے استاد پڑھیں گے, اور ہمارے وہ لوگ بھی پڑھیں گے جو پرائمری اسکول میں ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو بتائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو اویئرنیس کی بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ نورالدین بھامانی صاحب, یہ شاید دگنی رفتار سے پھیل سکے. جس محبت سے, خلوص سے, غصے سے, تکلیف سے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, کبھی غصہ بھی آتا ہے, لیکن لیڈر تو وہی ہے جو 3 باتوں کا خیال رکھتا ہے. وہ ربط کو نہیں بھولتا ہے, کمیونیکیشن کو نہیں بھولتا ہے, اس کا خبط نہیں جاتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کی خدمت کرے, اور وہ ضبط بہت کرتا ہے کہ اس کی تکلیفیں بہت بڑھ جاتی ہیں. تو زندگی گزارنے میں لیڈر کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ سوچنا پڑے گا کیا ہم ربط, خبط اور ضبط کو سمجھتے ہیں. اگر یہ 3 لفظ ہم سمجھیں گے تو آدھی زندگی ہم کو سمجھ آ جائے گی. کہ کوششوں سے ذات بنتی ہے, عمل پہ ہم سے صفات بنتی ہے, باتیں کرنے سے کچھ نہیں.